یہ دیکھیں کہ آرو صاحب وہاں پر کیا کر رہے تھے، وہاں پر الیکشن کمیشن کا سٹاف کیا کر رہا تھا، وہ ایریا کوارڈن آف کیوں تھا، مجھے وہاں پر جانے کیوں نہیں دیا گیا، میرے 2 وکیل اٹھا لیے گئے، میرا ایک وکیل بمشکل اندر پہنچ سکا۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ میں نے اپنے فارم کے اوپر ایس آئی سی لکھا ہے اور میں وہاں پر ٹکٹ ایس آئی سی کا جمع نہیں کروں گا۔ پی ٹی اے کا ٹکٹ تو جمع ہے نا۔ دیکھیں یہ میرا کوئی پہلا الیکشن نہیں تھا، میرے خاندان کا 9واں الیکشن ہے یا 10واں الیکشن ہے شاید۔ ہمیں پتا نامینیشن پیپرز کیسے جمع کیا جاتا ہے، ٹکٹ کیسے جمع کروایا جاتا ہے، یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ 13 تاریخ کو ہو کیا رہا تھا۔ ادھر سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی تھی، پھر الیکشن کمیشن نے نظریاتی کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس کو بنیاد بنا کے وہاں پر آر او صاحب نے میرا ٹکٹ واپس کر دیا ایس آئی سی کا کہ جی میں پی ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسری کا نہیں لوں گا، آپ اپلیکیشن دے دیں۔ یہ دیکھیں کہ آر او صاحب وہاں پر کیا کر رہے تھے، وہاں پر الیکشن کمیشن کا سٹاف کیا کر رہا تھا، وہ ایریا کوارڈن آف کیوں تھا، مجھے وہاں پر جانے کیوں نہیں دیا گیا، میرے 2 وکیل اٹھا لیے گئے، میرا ایک وکیل بمشکل اندر پہنچ سکا۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ میں نے اپنے فارم کے اوپر ایس آئی سی لکھا ہے اور میں وہاں پر ٹکٹ ایس آئی سی کا جمع نہیں کروں گا۔ پی ٹی اے کا ٹکٹ تو جمع ہے نا، پھر اس کے اگینسٹ فیصلہ کر لیتے۔ پھر انہوں نے ایک غلط بیانی کی، انہوں نے گزشتہ ہیئرنگ میں 7 مرتبہ یہ بات کہی کہ جی میں نے ریکویسٹ کی تھی شٹل کاک کی، میرا ڈاکومنٹ وہاں پر موجود ہے، وہ ڈپینڈنگ آن آر اوز ڈیسیژن ہے۔ جس وقت آر او نے کہا کہ میں آپ کو ایس آئی سی نہیں دوں گا، میں نے ان سے کہا کہ آپ بلے کا دے دیں، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، فیصلہ آنے تک نہیں دیتے تو آپ شٹل کاک دے دیں۔ 7 مرتبہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی شٹل کاک کا نشان اویلیبل نہیں تھا، اویلیبل نہیں تھا، اویلیبل نہیں تھا۔ 29 لوگوں نے وہ حلقے کا انتخاب لڑا، کسی ایک کے پاس شٹل کاک نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں پر کہا کہ کسی اور کو دے دیا تھا، کسی کے پاس شٹل کاک کا وہ نہیں تھا۔ میرے پورے پینل کو پہلے شٹل کاک الاٹ کیا گیا رات 11:30 بجے، اور اس کے بعد 3 بجے پورے پینل کے انتخابی نشانات تبدیل کر دیے گئے۔ شٹل کاک آج بھی ایمپٹی ہے NA 104 کی لسٹ کے اندر۔ آپ کھڑے ہو کے جب اس طرح سرے عام جھوٹ بولیں گے، آپ کے پاس آپ کا جو ایویڈنس ہے وہ اس کا موجود نہیں، دینا 29 امیدوار میں نے لسٹ جمع کروائی ہے، اس کے اوپر بتائیں مجھے کس کے پاس شٹل کاک ہے۔ تو آپ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے اس کا مطلب ہے غلط بیانی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس سپورٹنگ ایویڈنس بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں پر کہی جا رہے ہیں کہ یہ شٹل کاک کسی کے پاس تھا، کسی کے پاس تھا، اس لیے انہیں ٹاور دے دیا۔ نہیں، میں نے وہ ڈاکومنٹ بھی جمع کروایا جس میں میرے نام کے اگینسٹ پہلے مجھے شٹل کاک دیا گیا، پھر رات 3 بجے شٹل کاک واپس لیا گیا۔ میرے سارے ایم پیز کے ساتھ اس طرح کیا گیا تاکہ ہم ایک پینل کے طور کے اوپر انتخاب نہ لڑ سکیں۔ تو کلیئر میلافائڈ انٹینشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور میں کو خصوصی طور پہ زیر عتاب تھا، انہیں شاید ادراک تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے بعد معاملات ایس آئی سی کی طرف جائیں گے، تو کیا کہہ سکتا ہوں۔ اگر سر سیٹیں نہیں ملتے آپ تو لائی عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پارٹی فیصلہ کرے گی، عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں احتجاج کرنا سر چاہیے۔ عمر ایوب کے ساتھ جو ہوا تھا کورٹ کے باہر جو لوگ آئے تھے، پھر انہوں نے میں ایسے کسی بھی سر وہ الزام لگایا جا رہا ہے شیر افضل مروت کے اوپر، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو اس کی فائنڈنگز دے گی، اس کے بعد میں کو کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا، لیکن یہ رویہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز تمام لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، باہر ہونے والی ہر ہیپننگ اور ہر پولیٹیکل موو ود کنسینٹ اینڈ اپروول آف خان صاحب ہو رہی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پارٹی میں اس وقت قبضہ مافیا کا راج ہے اور قبضہ مافیا سے جان چھڑانی پڑے گی۔ شیر افضل صاحب خود کریں تو کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ سر۔